اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک بہت ہی بنیادی سلسلہ معارف اسلامی کا ختم نبوت و فلسفہ ختم نبوت کے عنوان سے شروع کیا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ تعالی اگر خدا کی توفیق ہوئی، خداوند متعال نے یہ توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس میں ایک اہم اور بنیادی سوال یہ ہوا تھا کہ بالآخر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین و خاتم المرسلین قرار دیا ہے، و ختم نبوت کا قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آیا کرتے تھے، تو آیا وہ جو صاحبان شریعت تھے، صاحبان شریعت انبیاء کے بعد تبلیغی انبیاء آیا کرتے تھے اور انہی کی شریعت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ان تبلیغی انبیاء کی ضرورت نہیں رہی؟ بالآخر تبلیغ کی ضرورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بھی ہے، جس طرح سے تبلیغ کی ضرورت قبلی انبیاء کو بھی ہوتی تھی۔ تو پھر کیا فرق ہے کہ وہاں نبوت تبلیغی تھی و انبیاء مبلغ بن کر انبیاء آیا کرتے تھے اللہ کی جانب سے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد اب نبی ہی نہیں آئے گا، جیسا کہ خود رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن سوال، آیا بشریت کو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جس طرح سے ہر صاحب شریعت نبی کے بعد باقی انبیاء آئے، اسی طرح سے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تبلیغ کی ضرورت و ان کی شریعت کے لیے راہبران کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جو آ کر امت کی راہبری کریں، امت کی ہدایت کریں، وہ وظائف جو اس وقت وہ انبیاء انجام دیا کرتے تھے، وہ وظائف آج بھی رسول اللہ کی نبوت کے بعد انجام پائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے بعد، پہلے صاحبان شریعت انبیاء کے بعد ان کی نبوت و ان کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے جو انبیاء آتے تھے، چونکہ وہ دور ایسا تھا جسے شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ دور طفولیت بشریت تھا، اور اس وقت عقل نے اتنی رشد نہیں کی تھی، اور اس وقت جو ذریعہ تبلیغ تھا و ذریعہ الہام وہ ذات حق تبارک و تعالی کی جانب سے تھا۔ اس طرح سے درس و تدریس اور اس طرح سے عقل بشریت کامل نہیں ہوئی تھی، اور ذریعہ تبلیغ بھی اس طرح سے تھا کہ ذات حق تبارک و تعالی کی جانب سے وحی یا الہام موصول ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام تبلیغ کیا کرتے تھے بشریت کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس لیے جاری رہنا تھا چونکہ باقی انبیاء کی جو شرائع ہیں وہ کامل نہیں تھیں، وہ تام نہیں تھیں، وہ مکمل نہیں تھیں اس طرح سے جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تام تھی، کامل تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہیں شرائع کے، ان مخاطب کی اہلیت کے مطابق، ورنہ اگر پہلے ہی مخاطب تام ہوتے تو یقیناً خداوند تبارک و تعالی ایک ہی دفعہ شریعت نازل فرما دیتا اور وہ ہر زمانے کے لیے ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے، انسان اگر غور و فکر کرے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یقیناً پہلے انبیاء کے دور میں، صاحبان شریعت کے دور میں ایسی صورتحال نہیں تھی، یعنی انبیاء آئے ہیں، انبیاء شریعت بھی لے کے آئے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کی کامل ضرورت کو پورا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب بشر نے ارتقا کیا دین کی وجہ سے، دین الہی
کے سبب آہستہ آہستہ علوم بڑھتے گئے اور آہستہ آہستہ انسانوں کی جو اجتماعی ارتقاء ہے، فکری ارتقاء ہے، بڑھتا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس قابل ہو چکے تھے انبیاء کی زحمات سے، انبیاء کی تعلیمات سے، کہ اب اگر خداوند متعال کی جانب سے دین کامل کر دیا جائے، جیسا کہ خداوند کریم نے اعلان فرمایا ہے اور خطبہ غدیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آج دین کامل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، خداوند متعال نے اپنی نعمت تمام کر دی، اپنا دین اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دی، اب دین کامل ہو گیا، اب وحی کی ضرورت، یعنی وحی کی ضرورت دین کے سلسلے میں تام ہو گئی، کامل ہو گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب تبلیغ کا سلسلہ، راہبری کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ چونکہ ہر دور میں بشریت کو امامت اور راہبری کی ضرورت ہے، ہر دور میں بشریت کو راہبروں کی ضرورت ہے، ایسے راہبر جو ان کے دین کو بھی محفوظ رکھیں، دین الہی کی تبلیغ و ترویج کے بھی ذمہ دار ہوں، ایسے راہبران جن کی طرف مختلف مشاکل کے اندر امت رجوع کر سکے اور امت کے تمام مشکلات میں رہنمائی کرنے والی وہ ہستیاں ہوں، ان کی ضرورت باقی رہی۔ اس وجہ سے چونکہ اس وقت دین کامل نہیں ہوا تھا، دین کامل نہ ہونے کی وجہ بشریت کی طفولیت تھی، بشریت کی عقل ناقص تھی، اس وجہ سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایک ایسا زمانہ آئے جس میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر، اس افضل ترین کائنات کو بھیج کر، خداوند متعال اس دین کامل کو، شریعت کامل کو انہیں عطا فرمائے، اور خداوند متعال نے انہیں شریعت کامل عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اب اگرچہ نبوت تبلیغی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تبلیغ کی ضرورت ہے، تبیین کی ضرورت ہے، دین کو ابھی بھی تفسیر کے لحاظ سے حفاظت کی ضرورت ہے، ابھی بھی معارف کی صحیح تبیین کی ضرورت ہے، ابھی بھی تحریف سے بچانے کی ضرورت ہے، ابھی بھی اگر رسول خاتم کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آج اتنی ساری تفسیریں موجود ہیں اور متضاد بعض اوقات خداوند کلام کے معنی لیے جاتے ہیں، ہر فرقہ اپنا معنی لیتا ہے، تو یقیناً یہاں پر ایک ایسے راہبر کی ضرورت ہے، ایک ایسے مرجع کی ضرورت ہے، ایک ایسے منبع کی ضرورت ہے کہ خداوند متعال جس کو معرفی فرماتا اور خداوند متعال اس فریضے و اس ذمہ داری کو ان تک منتقل کرتا، اور یہ کام خداوند تبارک و تعالی نے کیا بھی ہے کہ رسول اکرم کے بعد خاندان نبوت کو، اہل بیت نبوت کو مرکز و محور قرار دیا ہے، دین کی تفسیر میں، دین کی حفاظت میں مرجع قرار دیا ہے، کہ وہ دین جو رسول خاتم لائے ہیں، وہ نظام جو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اب اس کی حفاظت، اب اس کی تفسیر، اب اس کی تبیین، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری و اس نظام کی بقا کی ذمہ داری اب خاندان نبوت پر ہے، خاندان امامت و ولایت پر ہے۔ اور رسول اکرم نے کئی دفعہ یہ ارشاد فرمایا، اور یہ کتب عامہ یعنی اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ خداوند متعال نے یہ دو ثقل، ایک قرآن کریم و اہل بیت کو انسانی ہدایت کے لیے باقی چھوڑا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے محور میں ہدایت اتری ہے، اب اسی ہدایت کی تبیین و اسی ہدایت میں مرکزیت و راہبری کا کردار خاندان نبوت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ خود معرفی فرما کے گئے تھے، جیسے خطبہ غدیر کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اسی طرح سے کئی اور احادیث ہیں کہ جس میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو ثقل، دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک یہی قرآن، و ایک میری اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ یہی ہیں۔ بس سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہی ہے، ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ دین کامل ہو گیا ہے، دین تام ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، لیکن شریعت کو تبیین چاہیے، شریعت کو وضاحت چاہیے۔ شریعت کے اندر چونکہ اب زمانے مختلف آنے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اور آج کا زمانہ، یقیناً اس میں فرق ہے، اس میں بہت سارے احوال میں، شرائط میں، حالات کے اندر بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ اس زمانے میں کچھ چیزیں نہیں تھیں، آج ہیں۔ اس زمانے میں کچھ مسائل نہیں تھے، آج ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے اس کا انتظام فرمایا، اس کا انتظام ایک ایسے نورانی سلسلے کے ذریعے فرمایا کہ جو خاندان نبی کے ذریعے سے معرفی ہوا ہے، جسے اطرت اہل بیت علیہم الصلوۃ کہتے ہیں۔ انہوں نے ہی قرآن کی تبیین کرنی ہے، قرآن کو تحریف سے بچانا ہے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے عصر میں بھرپور طریقے سے انجام دی ہے۔ اور آج بھی خاندان نبی میں سے حضرت امام زمن اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں، اور تا قیامت جب تک یہ بشریت ہے اور اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ اگرچہ اس ہدایت کے سلسلے میں بہت سارے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے کامل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا جو مرحلہ تھا، اس میں رسول اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، جس میں ائمہ اطہار علیہم السلام اول درجے کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی محوریت میں پھر ایک سلسلہ تشکیل پایا ہے علماء کا و ان کے شاگردان کا، جنہوں نے آ کے مکتب وحی کو، مکتب قرآنی کو تفسیر و تبیین کیا ہے، وہ اس کے اصول لوگوں کو بتائے ہیں، دین کو سمجھایا ہے، دین کو تحریف سے بچایا ہے۔ چونکہ ان کے مقابل میں جو مکتب وحی کے مقابل میں، قرآن کے مقابل میں جو مکاتب سامنے آئے، ان میں سے بہت سے مکتب ایسے ہیں جو خود دین کے نام سے ہی دین کی تحریف انجام دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بڑی مثال بنو امیہ کی ہے، مکتب بنو امیہ۔ انہوں نے کوشش کی کہ اہل بیت کے مقابل میں ایک مکتب ایجاد کریں، اہل بیت علیہم السلام کے مقابل میں لوگوں کے لیے ایک نظام پیش کریں، اور وہ کامیاب بھی ہوئے، ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری روایات جال بھی کی، جس سے دین کی تحریف کی کوشش کی۔ انہوں نے اہل بیت کا مقام کم کرنے کی کوشش کی، اور دین کی ایسی تفسیر کی کہ آج بشریت و آج انسانیت اس مشکل کا شکار ہے کہ وہ دین کے ایسے بنیادی اصول میں تحریف کا شکار ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے واقعاً بشریت ظلمتوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس کا واحد رائے حل نورانیت اہل بیت ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی وہ نورانی ہدایت، وہ ہدایت جو خاندان نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو معصوم سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جسے خداوند متعال نے دین کی تبیین میں معصوم رکھا ہے۔ کیوں معصوم رکھا ہے؟ تاکہ دین محفوظ رہے، ہمیشہ ایک محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنی جانیں قربان کر دیں، شہادتیں دے دیں ان حکمرانوں کے مقابلے میں، لیکن دین کی تفسیر، دین کی تبیین، نظام دینی کی برپائی کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ تو پس ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ نے امت کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد اب دین اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، نہیں، دین کامل ہو گیا ہے، لیکن اس کامل دین کو تبیین کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے، تحریف سے بچانے کی ضرورت ہے۔ امت کو مشکلات پیش آئیں گی، امت کو حاکمیت کی ضرورت ہے، امت کو راہبریت کی ضرورت ہے۔ تو یہ راہبریت کا فریضہ کون انجام دے گا؟ اہل بیت نبی۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کئی دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں
یہ آگاہ کیے جا رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ قرآن سے تمسک کرو، لیکن قرآن کی صحیح تفسیر کے لیے اہل بیت اطہار سے رجوع کرو، اور جن لوگوں نے رجوع کیا ہے وہ یقیناً آج تک اہل بیت عصمت و طہارت کے مکتب پر رہ کر دین کی صحیح تفسیر سے آشنا ہیں۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی دین کی تفسیر پڑھیں، کیسے دین کی ان کی مختلف روایات کو دیکھیں، ان کی دعاؤں کو دیکھیں، نورانی دعاؤں کو، ان سے جو سوال و جواب کیے گئے ہیں ان کو دیکھیں، مکتب امام صادق کی طرف جائیں، مکتب امام رضا علیہ السلام کی طرف جائیں، امام رضا علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام حسین عملی نمونہ ہیں مکتب وحی کا۔ مکتب وحی کی عملی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، اور آج امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف اس مکتب کے محافظ ہیں، اور آج ان کی نیابت میں جس طرح ہر دور میں شاگردان آئمہ مختلف علاقوں میں جا کر آئمہ کے مکتب کے مطابق، آئمہ کی ہدایت کے مطابق تفسیر و تبیین کیا کرتے تھے، آج بھی اسی طرح سے علماء اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔